السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار العالمین کے ایک عجیب و غریب واقعات کو بتانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کا آستانہ مکن پور شریف میں ہے، اور یہ مکن پور شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں برسوں پہلے، بہت پہلے یہاں پر ایک دستور تھا کہ یہاں کے لوگ اپنے لیے ایک خدا چنتے تھے۔ جیسے کہ ایک مقابلہ ہوتا تھا، جو اس مقابلے میں جیتتا تھا وہاں کے لوگ اس کو خدا مانتے تھے اور پھر اس کے حکم پر عمل کرتے تھے جیسا وہ کہتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ مقابلہ ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ سانس روکا کرتے تھے، حوض دم کیا کرتے تھے۔ جو زیادہ وقت تک کر لیتا تھا اس کو اپنا خدا مقرر کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے 3 دن تک سانس روکے رکھی، جس کے باعث وہ مکن پور اور اس کے اطراف کا خدا مانا جانے لگا۔ لوگ اس کو خدا کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کا جب مکن پور شریف میں آمد ہوئی، اور جب آپ کو یہ پتہ چلا، اور آپ کا دستور تھا کہ آپ حوض دم آپ بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار نے مکن پور شریف میں اسی طریقے سے حوض دم کیا، اور 3 دن کے بعد جب چوتھا دن لگا، ہفتہ گزرا، تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ایک ایسا بھی شخص ہے جس نے 1 ہفتہ ہو گیا ہے ابھی تک سانس نہیں لی ہے۔ جب یہ دھیرے دھیرے خبر وقت گزر گیا، 1 مہینہ تک گزر گیا، 40 دن ہو گئے، پھر یہ خبر اس خدا تک پہنچی جو خدا کہا جاتا تھا۔ اس شخص تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار اسی طریقے سے 6 ماہ تک آپ سانس روکے رہے، حوض دم کرے رہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر لوگوں کو پتہ چلی، اور جب اس شخص کو پتہ چلی جس کو لوگ خدا سمجھتے تھے، تو اس نے بھی آ کر حضرت سیدنا سید بدیع الدین کو اپنا خدا تسلیم کیا۔ لوگوں کے سامنے اس نے لوگوں میں یہ کہا کہ یہ خداؤں کے خدا ہیں معاذ اللہ۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے حضرت سیدنا سید بدیع الدین کو ماننا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا، حضرت سیدنا سید بدیع الدین کے جب غلاموں نے، جو ان کے مریدین تھے، انہوں نے ایسا دستور دیکھا کہ لوگ بہت گمراہ ہو رہے ہیں، تو حضرت سیدنا سید بدیع الدین کو جب اس چیز کا علم ہوا، جب آپ نے سانس لی، تب آپ نے ان لوگوں کو روکا اور منع کیا، اور کہا کہ ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا پروردگار پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا بندہ ہوں جو اس کے بتائے ہوئے، جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بتاتا ہوں اور خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں، خدا کے دین کو تم کو بتانے والا ہوں۔ پھر آپ نے وہاں پر دین کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد وہاں پر بہت سے لوگ آپ کی بات سے متاثر ہوئے، اور تمام کے تمام جتنے غیر مسلم تھے سب نے توبہ کری، استغفار کیا، اور اس کے بعد سرکار مدار پاک کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، اور تمام کے تمام مسلمان ہونے کے بعد مرید ہو گئے۔ جتنے لوگ بھی تھے وہاں پر سب مسلمان ہو گئے۔ تو سرکار مدار پاک کی یہ ایک عجیب و غریب کرامت، اور آپ کا ایک دستور تھا کہ آپ سانس روک لیا کرتے تھے، اور بہت وقت آپ سانس نہیں لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہاں کے لوگ آپ کے اس عجیب و غریب کارنامے کو، اس عجیب و غریب کرامت کو دیکھ کر وہاں کے لوگ آپ سے متاثر ہوئے، اور آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے ہی ہاتھوں پر مرید ہو گئے۔ حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کی تمام بے شمار کرامتیں ایسی ہیں، اور بھی کرامتیں ہیں، لیکن چند کرامتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اگلے ویڈیو میں آپ کو کچھ کرامتیں بتاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے یہ مقابلہ بہت ساری جگہوں پر چلتا تھا، جس کو حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار نے ختم کر کے وہاں پر بھی دین اسلام پھیلایا، مذہب اسلام پھیلایا۔ حضرت سیدنا سید بدیع الدین کا یہ عمل تھا کہ آپ پورے ہندوستان میں ہر ایک جگہ پر جا کر دین اسلام پھیلایا، یہاں تک کہ آپ تمام غیر ممالک میں بھی گئے، دوسرے ملکوں میں جا کر دین کو پھیلایا، شریعت محمدیہ لوگوں کو بتائی، اور ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر، چپے چپے میں جا کر اسلام کو پھیلایا۔ یہ حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کی شان ہے، اور آپ کی عمر بھی بڑی طویل ہوئی ہے، آپ کی عمر 596 سال کی ہوئی ہے۔